ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سی چیزیں غلط ہیں، ناانصافی ہے، جھوٹ ہے، دوہرا معیار ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر بولتے نہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ابھی وقت ٹھیک نہیں ہے، حالات اجازت نہیں دیتے، یا میں اکیلا کیا کر لوں گا۔ مگر ذرا سوچیں، اگر سب یہی سوچیں تو پھر بولے گا کون؟ فرانس کے ایک مشہور فلسفی ہیں میشل فوکو، کہتے ہیں کہ سچ ہمیشہ آزاد نہیں ہوتا، سچ وہی مانا جاتا ہے جسے طاقت مان لے۔ یعنی جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں وہی طے کرتے ہیں کہ کس بات پر بات ہوگی اور کس بات پر خاموشی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگ سچ نہیں جانتے، مسئلہ یہ ہے کہ سچ بولنے کی قیمت اتنی زیادہ بنا دی جاتی ہے کہ عام آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ فلسفے کا ایک اینگل ہے، یعنی کہ ایک فلسفر اس طرح سوچتا ہے، لیکن ہر فلسفر اپنا ایک زاویہ پیش کرتا ہے۔ اگر ہم یہاں بات کریں جرمنی کے فلسفر نیتشے کی، تو وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہر خاموشی کسی کے دبانے سے نہیں ہوتی، کئی بار ہم خود ہی خاموشی کو چن لیتے ہیں۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ بولنے سے نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، رشتے خراب ہو جائیں گے، یا لوگ ہمیں مشکل آدمی سمجھیں گے۔ آہستہ آہستہ خاموش رہنا ہماری عادت بن جاتی ہے اور ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یہی سمجھداری ہے۔ اب اگر ہم صرف یہ کہیں کہ نظام خراب ہے تو خود کو ذمہ داری سے بچا لیتے ہیں، اور اگر صرف یہ کہیں کہ انسان خود کمزور ہے تو ظلم کرنے والا بے قصور لگنے لگتا ہے۔ یعنی کہ ان دو فلسفوں کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ہم جائیں تو جائیں کدھر، ہمارے پاس کون سا رستہ ہے؟ لیکن یہاں ہمارے پاس ایک معتدل رستہ ہے، یعنی اسلام کا رستہ۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں سیدھی اور قابل عمل بات سمجھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ طاقت کوئی گناہ نہیں، مسئلہ تب بنتا ہے جب طاقت کو روکنے والا نہ ہو۔ اس طرح خاموشی بھی کوئی معصوم چیز نہیں ہے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے اور انسان جانتے ہوئے خاموش رہے تو وہ بالکل الگ نہیں رہتا۔ اسلام سچ بولنے کو شعور نہیں بناتا بلکہ ذمہ داری بناتا ہے۔ یعنی کہ اسلام کے نزدیک سچ بولنا کو شعور کی علامت نہیں بلکہ ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ لیکن سچ کو کہنے کا طریقہ بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر بات چیخ کر کہنا ضروری نہیں، سچ کو صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، یہ درست رویہ نہیں۔ اصل فرق یہاں آتا ہے کہ خاموشی خوف کی وجہ سے ہے یا حکمت کی وجہ سے۔ خوف والی خاموشی ظلم کو مضبوط کرتی ہے اور اصول والی خاموشی خود ایک موقف بن جاتی ہے۔ اب اگر ہم دوبارہ سوال پر آئیں تو ہم سچ کیوں نہیں بولتے، تو جواب بہت سادہ ہے۔ کچھ لوگ اس لیے طاقتور رہتے ہیں کہ نظام ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور باقی لوگ اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ بولنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ فوکو ہمیں دکھاتا ہے کہ سچ کیسے دبایا جاتا ہے، نیتشے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کب خود دب جاتے ہیں، اور اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ خاموشی بھی ایک اخلاقی فیصلہ ہے۔ جب تک طاقت کو جواب دہ نہیں بنایا جائے گا، عام انسان اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا نہیں کرے گا کہ سچ کو سہولت سے اوپر رکھے، تب تک حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے، یہ روزمرہ زندگی کی سیدھی سی بات ہے۔